او سی ڈی obsessive compulsive disorder کو کہتے ہیں. او سی ڈی ایک ایڈکشن ہے جو کسی خیال کی ایڈکشن ہے. جیسے ہاتھ دھونا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو بار بار ہاتھ دھونے پہ آپ مجبور پائیں اپنے آپ کو، تو یہ ایڈکشن ہے، جسے صفائی کی ایڈکشن کہہ سکتے ہیں. لوگ گھروں کو صاف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب بالکل ایک ذرا بھی میل نہ ہو، چیزوں کی ترتیب بالکل سیدھی ہو، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتے ہیں. یہ خیال کی ہو سکتی ہے، یہ صفائی کی ہو سکتی ہے، یہ نمبر چیک کرنے کی ہو سکتی ہے، یہ احتیاطوں کی ہو سکتی ہے. تالا لگا کے تو کھینچ کے دیکھتے ہیں، گاڑی کا بٹن دباتے ہیں، کڑک کڑک کی آواز آتی ہے، لیکن وہ کھینچ کے ضرور دے دیں گے، ٹھیک ہے صحیح ہے. تو یہ پھر جا کے تو واپس آ کے پھر چیک کرتے ہیں، پھر جا کے پھر واپس آ کے تھوڑی دیر چیک کرتے ہیں. کسی دفتر میں جائیں گے تو باہر گاڑی کو آ کے چیک کرتے رہتے ہیں. حد سے زیادہ جب کوئی احتیاطیں کرتا ہے اس کو بھی او سی ڈی کہتے ہیں. او سی ڈی میں ایک یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ کہیں میں بیمار تو نہیں، اور یہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کو بہت ہوتی ہے کہ جو کتاب میں پڑھا بیماری کہتے ہیں مینو ہے. میڈیکل اسٹوڈنٹ کو یہ بڑا ہوتا ہے. تو او سی ڈی obsessive compulsive disorder. او سی ڈی obsession وہم کو ہی کہتے ہیں. obsession وہم کو کہتے ہیں، compulsion کہتے ہیں اس وہم کو دور کرنے کے لیے جو کچھ بھی آپ کریں. compulsion اس کو کہتے ہیں جو آپ اپنے وہم کو دور کرنے کے لیے پھر قدم اٹھاتے ہیں. جیسے کئی لوگوں کو خیال ہوتا ہے تیسری رکعت میں کہ پتہ نہیں نماز میں ٹھیک پڑھی ہے کہ نہیں، وہ پھر چھڑ کے پھر شروع کر لیندے نے کہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ جو لفظ یوز کرتے ہیں لوگ، ٹو بی آن دی سیف سائڈ. تو وہ او سی ڈی ہوتی ہے. اور او سی ڈی کا جو علاج ہوتا ہے وہ کچھ دوائیوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کا علاج ہوتا ہے ایک 4 پوائنٹڈ سٹرکچر ہے اس کے اندر اپنے آپ کو سیٹ کرنے کا. ایکچولی اس کا ٹریٹمنٹ وربلی ہے. دوائیوں سے اس کا علاج صرف اس بندے کا کیا جاتا ہے جس کو اذیت بے پناہ ہے. جس کو اذیت ذرا بھی کم ہے اس کو دوائیاں نہیں دیتے، ورنہ وہ پھر سٹرکچر میں نہیں آتا. تو سٹرکچر میں اس کو لانے کے لیے ضروری ہے کہ تکلیف تھوڑی سی رہے، ورنہ وہ سٹرکچر میں نہیں آئے گا. اور وہ 4 باتیں اس نے سیکھنی ہوتی ہیں جو اپنی زندگی میں اس نے اپنا لینی ہوتی ہے. ان 4 باتوں کو اس نے اپنی اوڑھنا بچھونا بنانا ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت ان 4 باتوں کو ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ 4 باتیں میں نے کرنی ہے. اور وہ 4 باتیں آپ شروع میں تھوڑا ول پاور سے کرتے ہیں، پھر آپ کی عادت بن جاتی ہے، پھر یہ آٹومیٹک بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو آٹومیٹک وہ 4 باتیں دہرانے کا موقع ملتا ہے. اس میں سے پہلی یہ کہ میں نہیں، یہ میری او سی ڈی ہے. پہلے اپنے آپ کو او سی ڈی سے علیحدہ کر لینا کہ یہ میں نہیں، یہ میری او سی ڈی ہے. یعنی میری مرضی سے نہیں ہو رہا، یہ ایک بیماری کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ ایک ہے جو سب کچھ کر رہی ہے، اس میں میرا عمل دخل کوئی نہیں، میں الگ ہوں، یہ بیماری الگ ہے، میں نہیں چاہتا یہ کرنا پر بیماری یہ کراتی ہے. میرا برین، اس میں ہم یہ بھی کہتے ہیں یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے برین نے غلطی سے یہ سیکھ لیا ہے، ایک ایسا کام ہے جو غلطی سے میرے برین نے سیکھ لیا ہے. تو آپ مان لیتے ہیں کہ یہ کوئی کنفیوژن ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور پھر آپ اپنے آپ کو پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کام تھا جو اصل میں مجھے ابھی کرنا تھا، میرا ایجنڈا کیا تھا، میرا نیکسٹ آئٹم کیا تھا جو میں ایکچولی کرنا تھا، اور میں اس میں پھنس گیا. پیشنٹ کو بار بار ڈسکشن میں یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ آپ جو کہ دنیا کے سامنے فنکشنل ہے، یہ آپ کو اس کا ذمہ دار ہم نہیں ٹھہراتے. یہ آپ کے برین کے اندر ایک غلط فہمی ہے جو کسی ٹائم پہ پیدا ہو گئی ہے، کوئی پروگرامنگ ہے جو غلط ہو چکی ہے. اور آپ جو کہ بائی نیم ہم سے واقف ہیں، ہم اس پہ آپ کو بلیم نہیں کرتے. آپ بھی اپنے آپ کو بلیم نہ کریں. ایک بیماری ہے، جیسے کھانسی آتی ہے تو آپ کو کوئی نہیں بلیم کرتا، سب کہتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے جو کھانسی پیدا کر رہی ہے، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں. وامٹنگ میں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. جب ہم اس کے ساتھ کاؤنسلنگ میں یہ چیز واضح کرتے ہیں، اور چونکہ وہ تکلیف میں بھی ہوتا ہے، تو جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ بات ماننے پہ آمادہ بھی ہوتا ہے. تیسری چیز ہے کہ
آپ کہتے ہیں کہ وہ نیکسٹ آئٹم ان دی ایجنڈا کیا تھا, وہ میں کرنے کیا لگا تھا جو میں اس چکر میں پڑ گیا ہوں, یہ جو میں ہاتھ دھونے بیٹھ گیا ہوں تو ایکچولی میں کرنے کیا لگا تھا. تو آپ اپنے نیکسٹ آئٹم آن دی ایجنڈا کی طرف توجہ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پہلے میں وہ کر لیتا ہوں, ہاتھ میں پھر دھو لوں گا. اس سے آپ کی پرائرٹی چینج ہو گئی. پہلے آپ سوچتے تھے کہ ہاتھ پہلے دھوؤں, پہلے آپ سوچتے تھے کہ ہاتھ پہلے دھوؤں, اب آپ سوچتے ہیں کہ نہیں, میں پہلے نہا لوں, یا میں پہلے کپڑے بدل لوں, یا پہلے میں فلاں فون کر لوں, یا پہلے میں کھانا پکا لوں. تو جب آپ اپنا جو فیل ہے وہ اس کو پرائرٹی دیتے ہیں تو آپ کی بیماری پیچھے ہٹنا شروع ہوتی ہے, اور آپ اسے لارا ایکچولی لگا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے میں اپنا کام کر لوں پھر میں تمہیں ایڈریس کرتا ہوں. جیسے آپ کسی بندے کو لارا لگاتے ہیں, کوئی آپ بچے کو لارا لگاتے ہیں کہ جاؤ تھوڑی دیر بعد آنا, میں ذرا کام کر لوں پھر تم سے ڈیل کرتا ہوں اپنی چوائس پہ. تو جب آپ او سی ڈی کے ساتھ اپنی چوائس ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کامیابی سے ایسا کرتے ہیں تو او سی ڈی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے. او سی ڈی ویسے بھی 40 سال کی عمر میں ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ بیماری بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہے, اور 80% لوگوں کی او سی ڈی بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے 40 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس کا اندازہ کریں کہ اس میں کتنی امید ہے کہ آپ اسے 40 کی بجائے 30 سال کی عمر میں ٹھیک کر لینے میں کامیاب ہو جائیں, یا آپ 24 سال کی عمر میں کر لیں, یا آپ 20 سال کی عمر میں کر لیں. تو یہ پرائمری کرونک بیماریوں میں سے واحد بیماری ہے جو سیلف ریگریسو ہے. باقی بیماریاں پروگریسو ہیں, یہ ریگریسو ہے بیماری. اور اس میں تیسرے سٹیپ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں وہ کام کر لوں پھر تمہارا میں کرتا ہوں بندوبست. اس میں چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ کامیابی ڈالیں اپنے آپ کو, تو پھر جو لارا آپ نے لگایا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ میں 2 گھنٹے بعد پھر تمہیں کرتا ہوں, پہلے میں اپنا کام کر لوں پھر تمہاری طرف توجہ دیتا ہوں. تو 2 گھنٹے بعد آپ نے پھر ادھر توجہ دینی ہے. لیکن آپ جب ادھر توجہ دیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ جو ڈیمانڈ تھی ہاتھ دھونے کی, یا کسی خیال کی, یا کسی کام کی جو ڈیمانڈ تھی وہم کی, وہ ڈیمانڈ نیچے جا چکی ہوتی ہے. اور جب وہ ڈیمانڈ نیچے جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں. اگر ڈیمانڈ نیچے نہیں جاتی تو پھر آپ واپس پہلے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں. سو کیپ آن ڈوئنگ اٹ.